اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں یہ عظیم الشان شب ہمیں عطا کی، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیر ساری راتیں ہمیں عطا فرماتا رہے۔ اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، اور بھی زبان میں لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات میں اگر کوئی محروم رہا، سمجھو بڑا محروم ہے۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے، اس کے ذریعے سے رب نے عظیم احسان ہم پہ کیا ہے۔ ہمارے لیے اس مہینے میں وہ فضیلتیں عطا کی ہیں، وہ عظمتیں عطا کی ہیں، جب ہم احادیث مبارکہ میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو روح جھوم اٹھتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ مومنوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں عطا فرماتا۔ رمضان مبارک انتہائی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ گزرا ہوا جمعۃ الوداع کے طور پہ منایا گیا۔ جمعۃ الوداع کا جب لفظ سنتے ہیں طبیعت بے چین ہوتی ہے، روح بے قرار ہوتی ہے، آتما بےتاب ہو جاتی ہے، کیونکہ جمعۃ الوداع کا آنا ہمیں پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ یہ رمضان وہ رمضان ہے، اس کی فضیلت کو ہم نے احادیث مبارکہ میں کچھ سن لیا ہے، اور اس سے پانے والی عظمتیں اور کیا کیا ہیں کل قیامت پہ دیکھیں گے۔ مگر میرے رسول نے کہا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا، کاش پورا سال رمضان ہوتا، یہ تمنا کرتے، یہ آرزو کرتے، جبکہ رسول پاک نے بہت ساری فضیلتیں رمضان کی بیان فرما دی، مگر اس جملے میں ہماری امیدوں کو اور بڑھا دیا ہے، اور ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ رمضان بہت عظیم الشان مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ جب یہ مہینہ آتا ہے رحمتوں ایسے لے کے آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے۔ اللہ کی رحمت پہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی لمحہ، ہمارا کوئی رونگٹا، ہماری کوئی ساتھ رحمت الہی سے خالی نہیں ہے۔ ایک سانس جو ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے وہ بھی رب کی نعمت ہے، جو سانس باہر نکلتی ہے وہ بھی رب کی نعمت ہے۔ ہم رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جو سانس ہمارے اندر گئی اگر باہر نہ آئے تو ہلاک ہو جائیں، اور جب باہر چلی گئی پھر دوبارہ اندر سانس
سانس نہ آئے تو ہم جی نہیں سکتے، ہلاک ہو جائیں۔ ایک سانسوں میں کے اندر رب کی اتنی عظیم نعمت پنہا ہے، اور کتنی سانسیں ہم لیتے ہیں، رب کی کتنی نعمتیں ہیں ہم پر، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے رب نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمتیں بے حساب ہیں۔ اللہ نے یہ عظیم پہینہ ہمیں عطا کر کے ہماری ترقیوں کے لیے ہمیں اور موقع عطا فرمایا ہے۔ یاد کرو، میرے رسول اپنے مقدس منبر پر قدم رکھتے ہیں، پہلے زینے پر رسول نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ یہ بات خلاف عادت تھی، اور بھی کئی موقعوں پر رسول نے ممبر پہ قدم رکھا تھا مگر آمین نہ کہا تھا۔ صحابہ نے جب یہ نئی بات دیکھی تو صحابہ کرام نے بعد میں رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی ہے، آپ نے پہلے ممبر کے پہلے زینے پہ رکھا قدم تو آمین کہا، دوسرے زینے پہ رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ میرے دوستو، جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پہ آمین کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، کوئی آمین آمین کہہ رہا ہو تو آدمی سوچ میں پڑے گا اس آمین کا مطلب کیا ہے۔ تنہا آدمی جب رب کی بارگاہ میں کچھ مانگتا ہے تو باضابطہ دعا کے الفاظ کہتا ہے، صرف آمین نہیں کہتا، مگر جب کسی کی دعا پر کو کہنا ہوتا ہے تو آمین کہتا ہے۔ صحابہ کی نظر رسول پاک کی طرف ہے، صحابہ کی نظر قدم رسول کی طرف ہے، صحابہ کی نظر لبہائے مصطفیٰ کی طرف ہے، صحابہ کی توجہ نبی کے لبہائے مبارک سے نکلنے والی مقدس آواز کی طرف ہے۔ نبی آمین کہہ رہے ہیں، کسی دعا کرنے والے کو صحابہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے آمین کہا، جب پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، جواب دیا۔ یاد کرو مسلمانوں، صحابہ کرام کا یہ سوال قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم احسان ہے۔ اگر وہ سوال نہ کرتے تو بات پوشیدہ رہ جاتی۔ صحابہ نے سوال کر کے ہم سب پر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا، رسول نے جواب دیا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا اپنے ممبر کے تو جبریل نے کہا، وہ رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو میں نے آمین کہا۔ اور جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پہ درود نہ پڑے تو وہ بھی رحمت سے دور ہو جائے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا، وہ رحمت سے دور ہو جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا، وہ بھی رحمت سے دور ہو۔ رسول نے آمین کہا۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ اور آمین کہنے والے سید الکائنات، سید المرسلین۔ اس دعا اور اس آمین کے اسرار کی گہرائی میں جاؤ، اپنے سارے احساسات کو جمع کر کے، اپنے شعور کو حاصل کر کے، اپنے دماغ کو کامل طریقے سے بیدار کر کے ان الفاظ پہ ذرا غور کرو، رمضان کی اہمیت تمہیں معلوم ہو۔ رسول اس دعا پر کہ جبریل نے کہا وہ رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرائے، رسول کہے آمین۔
रसूल को उम्मत पे कितना प्यार है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अपनी उम्मत से रसूल को इतनी मोहब्बत है कि सारी कायनात की माओं की मोहब्बत को एक पल्ले में रखो और रसूल की जो अपनी उम्मत से मोहब्बत है एक पल्ले में रखोगे, रसूल की उम्मत से जो मोहब्बत है उस मोहब्बत का पल्ला भारी हो जाए। वो रसूल जो ताइफ में पैगाम हिदायत लेके पहुंचा था, कुरान का पैगाम लेके पहुंचा था, वही का पैगाम लेके पहुंचा था, अल्लाह का पैगाम लेके पहुंचा था, इस्लाम का पैगाम लेके पहुंचा था, खुदा की उलूहियत का पैगाम लेके पहुंचा था, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेके पहुंचा था, अल्लाह की इलाहियत का पैगाम लेके पहुंचा था, खुदा के वहदहू ला शरीक होने का पैगाम लेके पहुंचा था और हक्कानियत का पैगाम लेके पहुंचा था। वो रसूल और ताइफ वालों ने उस रसूल को पत्थर मारे थे, पत्थर इतने मारे थे कि रसूल के पाए अक़दस से खून बह रहा है, मुक़द्दस खून नालैने मुबारक पे पहुंच रहा है। नबी आराम के लिए किसी बाग में बैठ जाते हैं, वो ताइफ जिसमें रसूल को पत्थर बरसाए गए, आज आपको एक बात खिलाफे तबीयत कोई कह दे, तबीयत मचल उठती है, बेकरार हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है। अगर तुम्हारे तसर्रुफ में होता है, उस तसर्रुफ को इस्तेमाल करते हो, गालियां दे देते हो, बुरा सोचते हो, बुरा चाहते हो। मगर वो रसूल ताइफ में जिस रसूल को लहूलुआन किया गया, उस वक्त पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ। कहाँ है रसूल? अगर हुक्म हो तो दोनों पहाड़ों को मिला दूं इस तरह से कि ताइफ वाले नीस तो नाबूद हो जाए। मगर मेरे रसूल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं इन लोगों की हिलाकत के लिए नहीं आया, मैं इनकी हिदायत के लिए आया। मगर इस रमजान के महीने को पाने वाला पाया और अपनी मग़फ़िरत न कराया तो जिब्रील ने उसके लिए कहा रहमत से दूर। नबी ने कहा आमीन। ऐसा रहीम रसूल, ऐसा रहमत वाला रसूल, उम्मत से रसूल को कितनी मोहब्बत है, उम्मत से कितनी चाहत है रसूल को, किस कदर मोहब्बत करते हैं रसूल अपनी उम्मत से। और रमजान के पाकर मग़फ़िरत न कराने वाले के लिए रहमत से दूर होने की जब दुआ जिब्रील ने कही तो रसूल ने आमीन कह दिया। आपको मालूम है एक मां अपने बच्चे पर कितनी रहीम होती है, रहीमा होती है। बच्चा सताता है, तकलीफ पहुंचाता है, मां फिर भी बर्दाश्त करती है। जब मां बहुत बेताब होती है, मां का दिल टूटता है तो बददुआ के अल्फाज जबान से निकलते हैं। यानी अगर वो कोई ऐसे अल्फाज जिससे उसकी खराबी और उसके लिए हिलाकत की दुआएं होती हैं तो बड़ी मुश्किल से बहुत आखिर अम्र में निकलती हैं। एक मां का जब दिल टूटता है, और मेरे दोस्तों रसूल की मिसाल किसी से नहीं दी जा सकती। हमारा रसूल बेमिसाल है, हमारा रसूल बेनज़ीर है, हमारा रसूल उसका कोई मिसल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। वो रसूल जिसको उम्मत से कितनी मोहब्बत है, मगर रमजान के महीने को पाने वाले के लिए रहमत से दूर होने के ताल्लुक से जिब्रील जब दुआ करते हैं रसूल आमीन कहते हैं। तो ये बताओ कि रमजान का महीना हमें कैसा महीना मिला है कि इस महीने को
پا کر جو مغفرت اپنی نہیں کراتا، رسول اس کے لیے بارے میں کتنے بےتاب و بے چین ہوتے ہیں، حالانکہ رسول کی محبت، اللہ اکبر، ایک جھلک اور دکھاؤں، میرے رسول کو کتنی محبت ہے اپنی امت سے۔ دنیا کا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے، اس کا رونا ہی اس کی فریاد ہے، اس کا رونا ہی اس کی زبان ہے، اس کا رونا ہی اس کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے جب بچہ روتا ہے تو آدمی گود میں اٹھا لیتی ہے ماں، جب بچہ روتا ہے اس کے منہ میں دودھ دے دیتی ہے ماں، جب بچہ روتا ہے اسے گود میں لے کے تھپکیاں دے دیتی ہے ماں۔ بچے کی زبان ماں سمجھ رہی ہے بچہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، بچہ رو کیوں رہا ہے، بچے کا رونا ہی اس کی زبان ہے۔ جب دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، رو کر کے دودھ کا مطالبہ کر رہا ہے، ماں کی آغوش چاہ رہا ہے، یعنی ہر بچہ اپنی تسکین کا سامان مانگتا ہے اپنی ماں سے پیدا ہو کر، مگر رسول پاک بھی پیدا ہوئے تھے، مگر جب دنیا میں ظاہر ہوئے مصطفیٰ جان رحمت تو رسول پاک نے دودھ نہیں مانگا ہے، رب حبلی امتی سرب سجدہ ہو کر کے کہہ رہے ہیں، سجدہ ریز ہو کر رب حبلی امتی کہہ کے امت کی بھلائی چاہ رہے ہیں، امت کے لیے رب حبلی امتی کی دعا کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا بچہ اپنی تسکین کا سامان مانگتا ہے اور ہمارا رسول اپنے بچپنے میں امت کی تسکین کا سامان مانگ رہا ہے۔ وہ رسول جس نے تمہیں کبھی نہیں بھولا، ہمیشہ تمہیں یاد رکھا ہے، ہر محاذ پہ تمہیں یاد رکھا، ہر موڑ پہ تمہیں یاد رکھا، تمہاری بھلائی چاہیے، مکے میں تمہیں یاد رکھا، غار ثور میں تمہیں یاد رکھا، غار حرا میں تمہیں یاد رکھا، ہجرت میں تمہیں یاد رکھا، مدینے میں تمہیں یاد رکھا، بدر میں تمہیں یاد رکھا، حنین میں تمہیں یاد رکھا، خندق میں تمہیں یاد رکھا، غزوہ بنی مستلق میں تمہیں یاد رکھا، مکے مدینے سفر حضر ہر محاذ پر تمہیں یاد رکھا، دن کو تمہیں یاد رکھا، رات کو تمہیں یاد رکھا، یہاں تک کہ شب معراج جب رسول کی بارگاہ میں براق حاضر ہے، خوشی کا سما ہے، خدا کے دیدار کے لیے لینے جبریل آ چکے ہیں، ہر طرف فرشتوں کا ہجوم ہے، فرشتے بھی نور ہے، جبریل بھی نور ہے، حاضر بارگاہ ہے، براق بھی نور ہے، سارا نوری سما ہے، رسول پاک کو بلایا جا رہا ہے براق پہ سوار ہونے کے لیے، عرش کا دولہا نکل رہا ہے۔ مگر میرے دوستو ایسی خوشی کی ساتھ میں کتنی خوشی ہوتی ہے، جب خوشی ہوتی ہے آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس بھول کر کے نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے خوشی کے عالم میں، مگر اس خوشی کے عالم میں بھی رسول پاک نہ بھولے۔ کیسی خوشی ہوگی، کیسی چیز مل رہی تھی رسول کو، خدا کی ذات کا دیدار کرنے جا رہے تھے، کتنی بڑی نعمت ہے، ایک بندے کو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملا لن ترانی، اور یہاں پہ رسول کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنے بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں اور جبریل امین رب کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ کما قال، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ براق حاضر ہے، لے جانے کو سواری موجود ہے، مگر براق کے قریب پہنچ کر رسول رک جاتے ہیں، پوچھا
گیا کیوں رکے؟ غمگین صورت ہو گئی رسول کی، پوچھا گیا یہ حالت کیوں ہے؟ جواب دیا آج رب کے انعامات مجھ پہ یہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کل میدان محشر میں میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا معاملہ ہوگا۔ میرے دوستو، امت کی مغفرت کے سلسلے میں جب بشارت ملی ہے تو رسول سوار ہو رہے ہیں براق پر، وہ رسول اس محاذ پر بھی ہمیں نہیں بھولا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل کو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اسی لیے حضرت جبریل مزید رسول پاک کی عنایات کے لیے یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ کل پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو اور میں ان پہ پر بچھائے ہوئے ہوں پل صراط پر، یہ میری تمنا ہے۔ وہ محبت ہے رسول کی اپنی امت کے ساتھ، یہاں تک کہ رسول پاک مکے میں ہمیں یاد رکھا رسول نے، مدینے میں ہمیں یاد رکھا، خندق میں ہمیں یاد رکھا، بدر میں ہمیں یاد رکھا، حنین میں ہمیں یاد رکھا، احد میں ہمیں یاد رکھا، طواف کعبہ میں ہمیں یاد رکھا، اور مقام ابراہیم میں ہمیں یاد رکھا، مینا میں ہمیں یاد رکھا، عرفات میں ہمیں یاد رکھا، ہر محاذ میں ہمیں یاد رکھا۔ یاد کرو جب رسول پاک کی وفات ہوتی ہے، قبر انور میں رسول پاک کو لٹایا جاتا ہے تو قبر سے نکلنے والی ذات سب سے اخیر میں فضل ابن عباس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، مصطفیٰ کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، نبی کی لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ قبر انور کے اندر فضل ابن عباس نے یہ نہیں سوچا یہ کوئی ایسی اضطراری حرکت ہو سکتی ہے یا میری نگاہ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، نہیں نہیں، وہ کان لگانے چلے گئے، وہ سوچے کہ دیکھے کیا بول رہے ہیں۔ ارے بولتا کون ہے؟ زندہ بولتا ہے کہ مردہ بولتا ہے؟ حیات والا بولتا ہے کہ بے حیات بولتا ہے؟ ارے فضل ابن عباس کا جب فضل ابن عباس کان لگاتے ہیں تو وہاں بھی یہی سن رہے ہیں کہ رسول پاک اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ امت سے اتنی محبت کرنے والا رسول جب رمضان کے مہینے کو پا کر کے بھی مغفرت نہ کرانے والے کے لیے جبریل جب یہ کہے رحمت سے دور ہو اور رسول کہیں آمین، تب سے اندازہ لگاؤ کہ رمضان مبارک میں اپنی مغفرت کرا لینا کتنا آسان کام ہے۔ وہ بھی آدمی چھوڑ دے۔ رمضان کو رب نے بہت ساری کرامتوں سے بھر دیا ہے۔ تمام عبادتوں میں فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہے، فرض کا مقابلہ نہیں، فرض کا ثواب سب سے زیادہ، نفل سے بھی زیادہ۔ یہ مت سمجھو کہ نفلی عبادت فرض کا جواب نہیں، فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک وقت کی فرض نماز قضا آپ نے کر دیا قصدن بلا اترے شرعی کے، 1000 رکعت پڑھو گے بعد میں تو اس کا برابر نہیں، 5000 بار پڑھو گے اس کی برابری نہیں، 10,000 بار پڑھو گے اس کی برابر نہیں۔ فرض وہ ہے، فرض کی وہ شان، جتنے فرض ہیں اتنے میں فرض کا ثواب ملے گا۔ محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، جمادی الاول میں ہو، جمادی الاخر میں ہو، رجب میں ہو، شعبان میں ہو، دن میں 5 مرتبہ فرض نمازیں پڑھتے ہو، فرض کا ثواب حاصل کرتے ہو۔ مگر رمضان میں اللہ تعالی نے وہ انعام کیا ہے، اتنی رحمتیں ہیں اس کی ہم پر کہ پروردگار عالم ہمارے لیے اپنی رحمتوں کو اتنا وسیع کر دیا کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفلی عبادت بھی کرے گا تو فرض کے برابر، نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اسے ملے گا۔ نفلی عبادت، اور دنوں میں دن میں 5 مرتبہ نہ 5 وقت نماز پڑھ لو فرض کا ثواب ہو گیا، پھر تم نوافل پڑھو گے فرض کا مقابلہ نہیں،
مگر رمضان میں اتنا وسیع کر دیا کہ تمہارے لیے اگر سبحان اللہ کہو گے تو فرض کا ثواب، الحمدللہ کہو گے تو فرض کا ثواب، اللہ اکبر کہو گے تو فرض کا ثواب، اللہم صلی علی محمد کہو گے تو فرض کا ثواب، اگر کوئی 1 روپیہ خیرات کرو گے تو فرض کا ثواب، اگر کسی کو کھانا کھلاؤ گے فرض کا ثواب، روزہ افطار کراؤ گے فرض کا ثواب، اگر عبادت کرو گے فرض کا ثواب، کوئی نفلی سجدہ کرو گے فرض کا ثواب۔ اس مہینے کے اندر جو بھی تم عبادت کرو گے تمہیں فرض کا ثواب ملتا رہے گا۔ دن بھر دل میں کوئی ذکر الہی کرتا رہے، فرض کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ ابھی 1 فرض کر لے تو 70 فرض کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ اور پھر جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ شیاطین کو مقید کر دیا گیا اور یہاں ثواب کی مقدار بڑھا دی گئی، اور کیا چاہیے؟ اور پھر اتنی عظمتیں فضیلتیں اس کے لیے، اور کیا چاہیے؟ ہر طرح سے ہمارے لیے فائدہ۔ ہمارے دشمنوں کو جو ہم کو نیکیوں سے روکتے ہیں، یعنی شیاطین سرکش جن، انہیں مقید کر دیا گیا، اور تمہارے لیے ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا گیا، نفلی عبادت پہ فرض کا ثواب دیا گیا، اور یہاں تک کہ تمہارے لیے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات بھی عطا کر دی گئی۔ اگر اس رات میں بھی اگر آدمی مغفرت نہ کرا سکا، وہ لیلۃ القدر اس کے لیے جس کی عظمت پر قرآن شاہد ہے، اگر لیلۃ القدر کی عظمت پر کوئی شبہ شک کرے گا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ رب نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، خدا فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ معلوم ہے تمہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا ہے، جس کے گھوڑے کا نمدہ کبھی خشک نہیں ہوتا تھا پسینے سے۔ بنی اسرائیل جب اس سے پریشان ہو گئے تب انہوں نے سوچا کہ کو کیا کیا جائے، ہم اس سے سکتے ہی نہیں، ہماری پکڑ میں آتا ہی نہیں، ہمارے قابو میں آتا ہی نہیں۔ تو اس کی عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ عورتیں سونے کے معاملے میں تو کیا پوچھنا، سونے کی بڑی خواہش مند ہوتی ہیں، سونا کتنا زیادہ رہے وہ بھی کم ہے۔ پیغام پیش کیا کہ تو رات کو سوتے وقت اس مجاہد جس کا نام شمعون تھا، کہ اس کو اگر باندھ دیا تم نے، اس کو اگر تم نے باندھ دیا اور ہمارے حوالے کر دیا تو تمہیں تھال بھر کے سونا پیش کریں گے۔ اب عورت سونے کے چکر میں آ گئی۔ اچھا، انہوں نے بڑے بڑے کھجور کی موٹی موٹی رسیاں دی، لے اس سے باندھو جب سو جائے۔ جیسے ہی وہ سویا عورت نے باندھ دیا اس کی چادر، اس کی آنکھ کھلی، ایک انگڑائی لیا، کھٹ 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 سب ٹوٹ گیا۔ اس نے عورت سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، تو نے میرے ہاتھ پر باندھ دیے سوتے وقت؟ اب اس عورت نے مکارانہ چال چلی، کہا ارے میں تمہاری قوت آزما رہی تھی، میں تمہاری قوت آزما رہی تھی، کتنی طاقت ہے تم کو، اس لیے باندھا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کی موٹی موٹی رسیاں سب چکنا چور ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، موٹی موٹی زنجیریں بھیجوائی، بولے اس زنجیروں سے باندھو، اب کیا ہوگا۔ ہو گیا رات میں موٹی موٹی زنجیریں دے دی،
باندھ دیا اس کی عورت نے. اور صبح جب اس بندے خدا کی آنکھ کھلی، جیسے ہی اس نے انگڑائی لیا وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئی. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ارے مرد مومن کی قوت بازو کا کیا اندازہ؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. لوہے کی زنجیریں کیا مانا رکھتی ہیں؟ جب ٹوٹ گئی لوہے کی زنجیریں، خبر ملی وہ بھی ٹوٹ گئی. اب پریشان کیا کیا جائے؟ ایسے موقع پہ شیطان آتا ہے. شیطان پہنچ گیا، اتنا پھلیا وغیرہ اچھا بنا کر کے پہنچ گیا. کہا میں تم کو مشورہ دوں گا. انہوں نے سمجھا کوئی بہت پتا نہیں کون آدمی ہے، دیکھنے میں چہرے بولے سے بہت زوردار لگ رہا ہے. بولے کیا بات ہے؟ کہا میں تم کو مشورہ دوں گا. کیا مشورہ دو گے؟ مشورہ یہ ہے کہ تم کسی سے ہی باندھو گے تو وہ توڑ دے گا. اسی سے پوچھو کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے تو توڑ نہیں سکتا. ہاں یہ پوائنٹ کی بات ہے. عورت سے خبر بھیجا. عورت نے کہا کہ بھائی کون سی ایسی چیز ہے جسے تو توڑ نہیں سکتا؟ کہا میرے سر میں 18 گیسو ہیں. کتنے؟ 18 گیسو انہیں بال 18 گیسو ہیں. اس سے اگر کوئی مجھے باندھ دے تو میں توڑ نہیں سکتا. جب رات بھی وہ سو گیا تو اس کے 18 گیسو بہت لمبے تھے. جب چلتا تھا تو گھسٹتے تھے. 4 گیسوں سے ہاتھ، 4 گیسوں سے پیر باندھ دی. جب صبح اٹھا انگڑائی لینا چاہا تو نہیں ٹوٹ سکتے. کیسے ٹوٹیں گے؟ وہ خود اس کے جسم کا حصہ ہے. بنی اسرائیل پہنچ گئے. اس کو لے کر کے مقتل نے پہنچے جو 400 ہاتھ اونچی تھی اور ایک ہی پلر پہ کھڑی تھی. بڑا پریشان ہوا، اسے سزا دینے لگے، تکلیف دینے لگے. اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے وہ قوت دے کہ میں یہ بندھن کو توڑ دوں اور یہ مقتل ماں چھت کے اور ستون کے ان پر گرا دے. اللہ نے اسے قوت عطا کی. اس نے انگڑائی لی، زور لگایا، وہ کیسو کٹ گئے اور وہ مقتل پورا گر گیا ان کے اوپر. جب صحابہ کے سامنے رسول پاک نے اس کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام تشویش میں پڑ گئے کہ ہماری سب عمریں تو اتنی بڑی نہیں ہیں. 1000 مہینے اس نے جنگ کیے ہیں، آخر کس طرح سے ہمیں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے یہ عظیم مستعملہ لیلۃ القدر عطا ہوئی کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. معمولی بات ہے 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کرنا. رب کا کتنا عظیم فضل ہے کہ اس نے ہمیں شب قدر عطا کی اور 1000 مہینے سے اسے بہتر قرار دیا. یعنی تم 1000 مہینے اگر عبادت کر لو گے، اگر تم 1000 مہینے عبادت کرو گے تو بھی شب قدر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی. کیونکہ رب نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ چیز ہمیں عطا ہوئی ہے. یعنی بندہ خدا شب قدر میں اگر رب کی عبادت کرے، پوری رات رب کی عبادت میں بسر کر دے تو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے. تو میرے دوستو ایسی عظیم شان رات پا کر کے بھی اگر کوئی مغفرت نہ کرائے اپنی تو کتنی بری بات ہے اور کس قدر وہ محروم ہے. واقعی وہ بڑا محروم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان رات عطا فرمائی ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر. رمضان کا مہینہ ہی برکتوں والا مہینہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عظیم الشان ہمیں رات عطا ہوئی ہے کہ جس میں اگر ہم عبادت کریں تو 1000 مہینے کی عبادت سے ہماری عبادت بہتر ہو سکتی ہے. بہتر ہے اگر صحیح طریقے سے ہم عبادت الہی بجا لائیں. مگر ایک بات یاد رکھنا، عبادت کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان کے بغیر عبادت نہیں. رمضان میں رب نے روزے فرض کیے مگر فرضیت کا حکم دینے سے پہلے رب نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو روزوں کی فرضیت کا حکم بیان کرنے سے پہلے رب نے اے ایمان والو کہہ کے خطاب فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ بغیر ایمان کے
روزہ روزہ نہیں ہے. بغیر ایمان کے اگر کوئی صبح سے لے کر شام تک یوں ہی گزار دے تو اس کا روزہ نہیں ہے. اور ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے آل اولاد اور اس کے ماں باپ اور اس کے آل اولاد پورے لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں. اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو رسول کی محبت ہمارے ساتھ اتنی ہے تو تم سوچو کہ تم کو رسول سے کتنی محبت ہے. اگر تمہاری محبوب چیز اگر تمہاری ماں کو، اگر تمہارے باپ کو، اگر تمہارے بھائی کے شان میں کوئی گستاخی کرے، نازیبا کلمات کہے تو تم بھڑک جاتے ہو. کوئی ماں کی گالی دے دے تو مرنے مارنے پہ تیار ہوتے ہو. کوئی اسے دعوت نہیں دیتا جو اس کی ماں کو گالی دے دے. کوئی اس کو دعوت نہیں دیتا جو کسی کے باپ کی توہین کرے. ہر آدمی ایسے کو چاہتا ہے جو ہماری ماں کو چاہنے والا ہو، ہمارے باپ کا احترام کرنے والا ہو. تو اے لوگو جنہوں نے اپنی کتابوں میں رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کی ہے، تم انہیں کیسے دعوت دیتے ہو؟ کیسے ان کی دعوت میں جاتے ہو؟ کیسی شادی بیاہ میں انہیں بلاتے ہو؟ یہ حدیث تو سنتے ہو، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے رسول نے فرمایا. کیا بد مذہبوں کو بلانا یہ جائز ہے؟ کیا بد مذہبوں کی دعوت کرنا یہ جائز ہے؟ کیا ان کی دعوت میں پہنچنا یہ جائز ہے؟ ایمان اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو دوست رکھیں جو ہمارے نبی کو احترام کرتا ہو، اور ہم اسے دشمن سمجھیں جو ہمارے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہو. یہ ایمان کا معیار ہے. اے لوگو اپنے ایمان کو پرکھو، جانچو. آپ کے دلوں میں جو محبت رسول کا جذبہ ہے اسے دیکھو. اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ ہم کسی گستاخ رسول کو نہ اپنے یہاں بلائیں گے نہ اس کے یہاں جائیں گے، تو یہ سمجھو یہ تمہارے ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. یہ ایمانی حرارت ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ ایمانی کمال ہے، یہ ایمانی علامت ہے. اس لیے اپنے اندر وہ ایمانی کمال پیدا کرو کہ تم نہ کسی دشمن رسول اور گستاخ رسول کو سے تعلق رکھو، نہ اسے اپنے قریب بلاؤ، تاکہ تمہاری عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہو سکے اور تمہاری نسلوں کی بھی حفاظت ہو سکے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول کی محبت خوب سے خوب کامل طریقے پر ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اتباع نبی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا